بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، تھوڑی سی معذرت کرنی تھی کل کے حوالے سے۔ جب مفتی صاحب سے میں کل ارادہ کر کے آیا تھا کہ بہت حصہ کور کر لوں گا عدلان حسین کا، لیکن قبلہ و کعبہ مفتی نبی صاحب تشریف لائے، میری تہذیب اجازت نہیں دے رہی تھی کہ ایک تاریخ کے مستند آدمی کے سامنے میں کچھ مزید گفتگو کر سکوں اور وہ شگافیاں دکھا سکوں، کیونکہ یہ کم عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن صرف وہ ایک تہذیبی دائرہ تھا، اس کی وجہ سے کل میں کچھ وقت کم کر دیا تھا۔ آج اس کا ڈبل وقت پورا کر کے آج میں لکھ کے بلایا، اگر نام بھول گیا تو دیکھ کر پڑھوں گا، لیکن ان تمام قاتلان حسین کو جنہیں ضروری سمجھتا ہوں انہیں آج تحت دیکھ کرنا ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک گزارش ہے چھوٹی سی نوجوانوں سے کہ یقیناً یہ آپ تقریر سن بھی لیتے ہیں، ریکارڈ بھی ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ امیر مختار کی کتابوں کا نام میں لے دیتا ہوں، انہیں سارا سال اپنے ذوق مطالعے میں اپنے سرانے رکھ لیں، اور کچھ نہیں، کم سے کم تو جس طرح قتل کیا ہے امیر مختار نے اس کو پڑھ کے ہی خون میں ایسی گرمی پیدا ہوگی۔ بہت سی دوائیں ایسی کھاتے ہیں نا جس سے خون صاف ہو اور خون گرم ہو، تو دواؤں کے بجائے اگر امیر مختار کا یہ کتاب رکھ لیں تو وہ دواؤں کے بھی پیسے بچیں گے، ثواب کا ثواب ملے گا، صحت کی صحت میں سب سے اہم اچھی کتاب، اچھی کیا کتابیں ساری اچھی ہیں، اگر صرف جذبے کا مزہ لینا ہے اور قتال کا مزہ لینا ہے تو بشارت کامل پوری کی کتاب قیام امیر مختار مختصر سی کتاب ہے۔ انہوں نے صرف ان شخصیتوں کو یا ان قاتلان حسین کا تذکرہ کیا ہے جن کے قتل بڑے مزیدار طریقے سے کیے گئے، ان کا بیان بھی اتنا اچھا ہے کہ جہاں قدم قدم پر ذات اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس عقیدے کے ساتھ لکھی ہے کہ امیر مختار کے ہر قدم پر نصرت الہی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور اگر تاریخ کو اس حوالے سے، ہمارے معاشرتی حوالے سے پڑھنا ہے تو نجم الحسن کرانی صاحب پشاور سے، انشاءاللہ میں جب پشاور جاؤں گا یا کوئٹہ جاؤں گا یا اٹک جاؤں گا تو بہت اچھی کتاب وہاں سے لکھی گئی ہے۔ وہ کتاب لکھ کے امیر مختار کی ساری دنیا تک پہنچی ہے، لیکن اہل پشاور کو اس کا علم ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ نجم الحسن کرانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ ایک کتاب موجود ہے۔ بہت تحقیق طلب جو کتاب ہے، اس پہ بہت محنت کیا گیا، جو 40 ایپیسوڈ بنے ہیں ڈرامے، وہ بھی ایران سے، اور قیام امیر مختار کوئی 450 صفحے کی کتاب ہے۔ یہ ہے مولانا فاضل اردگانی، قیام امیر مختار۔ ان میں کمال یہ ہے اس کتاب کا، اگر یہ کتاب لے لیں آسانی سے مل جائے گی، ترجمہ ہے، اصل کتاب فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ انہوں نے چیپٹر قائم کیا، مثلا پہلے چیپٹر میں قرآن کے حوالے سے بتایا ہے کہ قرآن کی کون کون سی آیتیں ہیں جو نصرت دین کرنے والوں کو، یا اللہ کا جو ایک نظام ہے کہ ہر ظالم کا بدلہ اللہ نے لینا ہے، ان آیتوں کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک چیپٹر قائم کیا کہ آئمہ کی نظر میں امیر مختار کا کیا مقام ہے، تمام چیزوں کو جمع کیا ہے۔ تیسرا چیپٹر انہوں نے قائم کیا ہے کہ جو ہمارے بزرگ مراجعین ہیں، 18 مراجعین وہ ہیں جن نام جن کے موجود ہیں، جن کی ان کا پس منظر موجود ہے، کب وہ پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، اس تفصیلات کے ساتھ ان کے اخبار، ان کی کتابیں، رسالے، 18 ایسے جید علماء کرام کے، جس میں حسین برجدی اور شیخ صدوق، ایسے ہی بڑے بڑے نام، علامہ ہلی، ان لوگوں کے نام ہے، آیت اللہ خوئی صاحب کا نام اس میں ہے آخر میں۔ 18 مراجعین ہیں جنہوں نے امیر مختار کی نہ صرف کتاب بلکہ فیور میں کتاب لکھی ہے اور اس کے ایک ایک عمل کا دفاع کیا ہے۔ 127 ان مراجعین کی فہرست دی ہے کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طرح مختار کے قیام کا تذکرہ کیا، اس کی مخالفت نہیں کی، حمایت کی ہے، اور ان سوالوں کا جواب دیا ہے کہ جو اعتراضات دشمنوں کی طرف سے آتے رہے۔ اس کے بعد قیام امیر، اس کے بعد جو چیپٹر قائم کیا ہے، ساری صورتحال بیان کی ہے کہ قبل قیام کیا کیا صورتحال تھی، کربلا کے واقعے کے بعد کوفے کی
مکے کی، مدینے کی، شام کی صورتحال کیا ہے، پھر عبداللہ بن زبیر کا پورا پس منظر کہ یہ کون ہے، عبد الملک بن مروان کا، مروان بن حکم کا، ان سب کرداروں کا پس منظر بیان کیا ہے تاکہ آپ کو اصل امیر مختار کے قیام کو آسانی سے سمجھ۔ اس کے بعد پھر ایک چیپٹر قائم کیا ہے قیام امیر مختار کا نفسیاتی پس منظر، کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ امیر مختار نے قیام کیا۔ اس کے بعد جو پھر چیپٹر قائم کیا ہے وہ بہت خوبصورت چیپٹر ہے کہ امیر مختار پر جو تہمتیں لگائی گئیں ان تمام تہمتوں کا ذکر کیا، ان کا نام لکھا جنہوں نے تہمتیں لگائی ہیں، پھر جن جن لوگوں نے ان تہمتوں کو رد کیا ان کے تمام کا بیان وہاں کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تہمتیں بیکار ہیں، اصل جو وہ لوگ ہیں جو مراجعین نے امیر مختار کے قیام کو جائز اور بہتر قرار دیا ہے اس پر اپنی دلیل قائم کی ہے۔ دو تین سوال بہت اہم ہیں، آج میں پہلے ہی اس سے گزر جاؤں۔ دیکھیے ہر سال یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، ایک دفعہ ضرور پڑھ پہلا سوال یہ کہ کتنے قاتلان حسین کو امیر مختار نے تحقیق کی؟ اچھا یہ سوال پوچھنے والے کمپیوٹر کے دور کے آدمی ہیں، کیلکولیشن کے دور کے آدمی ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایک گن کے اور باقاعدہ اس ڈیٹا کو جمع کیا گیا ہوگا، لیکن جب کہا جاتا ہے پہلے خواہش یہ ہے کہ آپ بتائیے کتنے قتل کیے، ہم سے نہ پوچھیے، ہم تو روز کسی نہ کسی دشمن اہل بیت کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امیر مختار نے فزیکلی جو کام کیا ہے وہ 1,32,000 کی کم سے کم جو تعداد ہے جسے جسٹیفائی کیا ہے جناب فاضل ارتقانی صاحب نے۔ اچھا کتابوں کا نام بتاتے میں رہ گیا، ایک کتاب اس میں بہت اہم ہے، وہ ہے شہید انسانیت علامہ نقل صاحب کی، جو بہت ہی عقلی دلیل پر اور جو لاجک کی بنیاد پر پوری کتاب شہید انسانیت واقعہ کربلا پہ امام حسین بڑی ایسی دلیلیں قائم کی جو ہر کسی کو اگر آپ پڑھنے کو کہتے ہیں تو کربلا آپ کو سمجھ آ جائے گی، پورا پس منظر ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے امیر مختار کا جسے علامہ نقل صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان قاتلوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑے بڑے قاتلوں کا جنہیں امیر مختار نے قتل کیا، خود ان کے قیام کے بارے میں، امیر مختار کے بارے میں، یہ تمام چیزیں علامہ نقل صاحب نے جمع کر دی۔ اور بہت آسان اور کام بن جائے گا، جناب حسن ظفر صاحب کی 10 تقریریں ایک دفعہ کراچی میں انہوں نے کی، اس کو کتاب کی صورت میں چھاپ دیا گیا ہے، وہ 10 مجلسیں ہیں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی جو کوئی بات میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ چھوٹے آدمیوں کی بات جب بڑوں آدمیوں سے تصدیق ہو جائے، بڑے علماء کرام سے تصدیق ہو جائے، میری بھی عزت رہ جائے گی اور آپ کے یقین میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، اب تو ماشاءاللہ نیٹ پہ چلے جائیں تو جو 40 ڈرامے بنے ہیں، ایپیسوڈ بنے ہیں ایران سے، انہوں نے پورا پس منظر دکھایا، لیکن اس میں خیال رکھیے گا کہ تاریخ ہے اور ڈراماٹائز کرتے ہوئے کچھ ایسی فنی مجبوریاں ہوتی ہیں جو شاید آپ کے شعور پر یا آپ کے عقیدے پر اثر انداز ہوں اور آپ کہیں کہ یہ غلط کیا گیا ہے، تو وہاں وہ پروڈکشن کی خامیاں، مجبوریاں ہیں جسے استعمال کیا گیا ہے اور یہ پورا سلسلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جیسا آپ مزاج ہے، جیسا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ملے تو تھوڑا سا وقت نکال کے منور مہدی صاحب کے پاس بیٹھ جائیے یا منتظر نقوی صاحب سے ٹائم لے لیجیے۔ آپ کو امیر مختار وہ باتیں جو شاید اس دور کے لوگوں کو بھی نہ سمجھ آئے، منتظر بھائی آپ کو سمجھا دیں گے، لیکن یہ میں انہی کی بلبوتے پر، انہی کی طاقت پر یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ انہی کی دی ہوئی قوت ہے کہ امیر مختار کا قیام بالکل درست ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہم انہیں سلام کرنے کے حقدار ہیں، مجاز ہیں۔ دو تین سوالات جو محمد ابن اشعث کل منتظر بھائی سے بھی اور منور بھائی نے بھی اشارہ کیا، میں نے جا کے دیکھا بھی، ایک اشعث بن قیس کا نام ہے جسے قتل کیا گیا ہے، امیر مختار نے قتل کیا، لیکن وہ نہیں ہے۔ محمد بن اشعث بن محمد جادہ بن اشعث اور محمد یہ وہ شخصیت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا دور ہے اور جنگ صفین میں ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے قیس، اشعث بن قیس۔ اس کا کردار سمجھ لیجئے اور اس پورے خاندان کا کمال دیکھیے کہ بغض علی میں کہاں پہنچا ہوا، 10,000 لشکر لے کر امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں شامل، لیکن اندر ساز باز کی ہوئی ہے امیر شام سے، جو پیسے طے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے، جیسی نیت ہے کہ جب عین وقت آئے گا تو میں 10,000 کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اور انہوں نے نقصان پہنچایا۔ جب نوک نیزہ پر
قرآن بلند کیا گیا ہے، تو یہ 10,000 افراد کو لے کر یہ پلان پہلے سے بنا چکا تھا۔ 2 اس کی اولادیں، ایک محمد بن اشعث اور ایک جادہ بنت اشعث۔ اندازہ لگائیے، جادہ بنت اشعث جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، بیٹی کا یہ کمال ہے، اور بیٹے کا کربلا میں جو ظلم و ستم ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ امیر مختار نے جو بڑے بڑے قاتلوں کو قتل کیا، ان میں ایک محمد بن اشعث ہے جس پر نظر تھی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بچ کے نہ جائے تو یہ موصل میں، یعنی جب کوفہ میں امیر مختار نے قیام کیا، جانتا تو یہ تھا کہ میں نے کیا کیا، امیر مختار جب آپ جرم کرنے والے کو نہیں چھوڑا تو مجھے کیسے چھوڑ سکے گا، اور اس کے لیے امیر مختار نے پورا ایک منظر کیا، اور بڑی جناب ابراہیم بن مالک اشتر سے مل کر ایک بہت منظم طریقے سے، یہ ان کی سیاست سمجھیے یا ان کی اسٹریٹجی سمجھیے، موصل میں جا کے قیام پذیر تھا۔ تو ابراہیم بن مالک اشتر نے مشورہ دیا کہ اے امیر، میں شام کے لشکر سے لڑنے جا رہا ہوں، اور میری غیر موجودگی میں آپ ایک کام کریں کہ جتنے بڑے سردار ہیں ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیں اب مجھے آپ کی مدد چاہیے اور میں حکومت حاصل کر چکے، بلکہ یہ جملہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ بتائیے کہ میں نے حکومت حاصل کرنے کے، دیکھیں اب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ایک اسٹریٹجی بنائی کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا، میں نے حکومت حاصل کر لی ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ یہ کوئی سیاست ہے جناب محمد امیر مختار کی اور ابراہیم بن مالک اشتر کی۔ تو تمام بڑے سرداروں کو بلائے اور ان سے کہا کہ آپ 10 جو غلام ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، جب وہ آپ کے دربار میں آ جائیں گے اور میں جب شہر سے باہر ہوں گا تو آپ کو آسانی ہوگی، اور اگر کوئی بغاوت کی سازش ہوئی تو یہ آپ کی مدد کریں گے۔ کمال دیکھیے گا، اس عمل کا کمال دیکھیے گا، جب 10 غلاموں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ان کی خدمت کی، ان کو تحائف دیے، اور 10 غلام، 20 غلام، 30 غلام لے کر دارالمنورہ میں رکھے۔ جب وقت آیا، وہی جو ذہنیت تھی، جس کا ڈر تھا، جب انہوں نے ایک بغاوت کی تو ان غلاموں سے پوچھا میرے مختار نے کہ دیکھو تم میرے پاس امانت ہو ان لوگوں کی جن کے تم غلام ہو، اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس وقت انہوں نے مشترکہ جو جواب دیا وہ امیر مختار کے کردار پر دلالت کرتا ہے۔ کہا ہم غلام ان کے ضرور صحیح ہیں، لیکن ہم ایسے کنجوسوں اور ایسے بدعمل لوگوں کے پاس جانے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ تو نے جو حسن سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، اب ہم یہیں رہیں گے اور تیری خاطر جان دے دیں گے۔ یہ امیر مختار کے کردار اس میں محمد بن اشعث موصل جا کر ٹھہر گیا تھا، تو اس کے بیٹے عبد الرحمن بن قیس، عبد الرحمن قیس، یہ عبد الرحمن کا ہی نام ہے پورا، اس کو قیس بن عبد الرحمن بن محمد اشعث، یہ اس طرح کا نام ہے۔ 2-3 ناموں کے بارے میں میں نے 2-3 جگہوں پہ دیکھا، وہ نام آگے پیچھے بدل، مثلا محمد اسحاق، اشعث بن اسحاق، یہ اسحاق بن اشعث، یہ کہیں دھوکہ کھاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ محبان آل محمد اور دشمنان آل محمد، چونکہ ایک ہی معاشرہ ہے، بہت سے نام ملتے ہیں، میں بھی بڑے الجھن کا شکار تھا، لیکن پھر وہی بات کہ لعنت آپ بھیج دیا کریں، نشانہ وہ خود تلاش کر لیا کریں، درود آپ بھیج دیا کریں، جن تک درود پہنچنا ہے وہ بھی تلاش کر لیں گے، اور جو لعنت کے حقدار ہیں وہ چاہے کتنے پردے میں کیوں نہ چھپے، چاہے ابو موسیٰ اشعری کے روپ میں کیوں نہ چھپے ہوں، ان تک لعنت پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ امیر مختار کا انشاءاللہ یہ اور سیکل ہوتی جائے گی، باتیں سامنے آتی جائیں گی۔ تو اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کو بہت سے خلت اور انعام دے کر بھیجا کہ جا اپنے باپ سے کہے کہ اب تو مدینے واپس آ جا، کوفے واپس آ جا۔ اب وہ جب بیٹا گیا تو باپ کہتا بچے تم ابھی بہت چھوٹے ہو، میں جانتا ہوں کہ نہ میرے دل میں کبھی علی والوں کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ مختار کے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا ہو سکتا ہے۔ سمجھتا ہے، یہی 2 چیزیں ہیں نا جو آج تک ہم کہتے ہیں کہ نہ حب علی کبھی ختم ہو سکتی ہے اور نہ بغض علی ختم ہو سکتی ہے، اور دونوں کا تعلق چہرے سے ہے۔ حب علی بھی چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، بغض علی بھی چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، آج تک ہم پہچانتے ہیں۔ تو اب وہ یہ شخصیت ہے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے کہنے پر آیا اور واپس آیا، اور جب بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے تب اس نے ایک پورا پلان بنایا تھا اور بغاوت کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور جب یہ بغاوت ہوئی تھی تو ابراہیم بن مالک اشتر راستے میں تھے، جب ابن زیاد سے جنگ کرنے جا رہے تھے، انہیں اطلاع ملی تو وہ واپس تیزی سے آئے، اس کو چھوڑ کر وہاں پہ زید بن انس کو علم دے کر خود واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد
وہ قتال کیا ابراہیم بن مالک اشتر نے کہ کوفے میں ہزاروں آدمی تہتے ہوئے، لیکن تعداد کس طرح ہوگی؟ جب ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کے لشکر سے جو 30-40 ہزار پر مشتمل تھا، حسین ابن نمیر جو لشکر لے کر آیا تھا اس کی بھی اتنی تعداد ہے، جب ان لشکروں سے مت بھیڑ ہوئی ہے، خود مصعب ابن زبیر کا لشکر وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، عبداللہ ابن متی کا لشکر وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو جو چن چن کے مارا اس کے تو نام موجود ہیں، وہ بھی ہزاروں میں بنتے ہیں، اور وہ جو جنگ میں جنہیں کہتے ہیں پشتے کے پشتے لگ جانا، اور جب امیر مختار نے قیام کیا اس وقت جو لوگ مارے گئے ہیں اگر سب کو جمع کر لیا جائے تو یہ کئی لاکھ سے تجاوز کر جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ امیر مختار نے، اب یہ تو نہیں کہ امیر مختار نے ایک ایک کو مرغی کی طرح کاٹا ہو، اس کو آپ گن رہے ہو کہ یہ لاکھوں میں کیوں نہیں ہے، جو بڑے بڑے ہیں امیر مختار نے کاٹا، اور جو لشکر پہ حملہ ہوا ہے اور پورے پورے لشکر کو فنار کیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس طرح لڑتے تھے کہ جس طرف سے جاتے تھے پوری پوری صفوں کو صاف کر جاتے تھے۔ عبداللہ ابن کامل، عبداللہ ابن کامل، احمد بن شبیر، یہ وہ شخصیتیں ہیں، عمر بن حاجب، عمر بن صاحب، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو میدان کے سپہ سالار تھے، شہ سوار تھے کہ جس طرف سے جاتے تھے کوئی مقابلے پہ نہیں آتا تھا۔ مجھے اس پوری جنگ میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ابراہیم بن مالک اشتر نے کہیں ڈھال استعمال کی ہو، کہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے ڈھال کا سہارا لیا۔ وہ تلوار چلاتے تھے، ڈھال ان کے پاس تھی، لیکن ایک ڈھال تھی جسے وہ بار بار منہ سے ادا کرتے تھے کہ ہر ضرب پر یا علی کہتے تھے، یہی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ اب ایک دو سوالات اور ذہن میں آ جائے کہ یہ جو محمد ابن اشعث تھا یہ لڑنے کے لیے آیا اور پھر بچ کے نکل کے کہیں روپوش ہو گیا، بعد میں کل مجھے بھائی سے میں نے پوچھا تب انہوں نے بتایا کہ جا کر پھر عبد الملک بن مروان کی فوج میں ملازم ہو گیا تھا، اور پھر جب مصعب بن زبیر سے جنگ ہوئی دونوں فوجوں کی تو ان میں کہیں مارا گیا ہے، لیکن قتل ضرور ہوا ہے، فنار ضرور ہوا ہے۔ دوسرا بڑا اہم سوال وہ ہے ابراہیم بن مالک اشتر۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ذہن میں کھٹکتا ہے اور محبت کرنے والے لوگ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کو جب موصل کا گورنر بنا کر جب قیام قاتلان حسین صاحب قتل ہو گئے تو پھر ان کو موصل کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب مصعب ابن زبیر نے حملہ کیا، امیر مختار شہید ہوئے، تو اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ابراہیم بن مالک اشتر نے جا کر عبداللہ ابن زبیر کی ملازمت کر لی تھی، مکے جا کر ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ دیکھیے اب کیفیت ایسی ہے کہ جب دو لیس ایول میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، جب کوئی آپشن نہ رہتا ہو، ایک عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی اور ایک عبداللہ ابن زبیر کی، تو جو آپٹ کیا آپشن جو بہتر تھی وہ اس زمانے کے حالات کیا ہوں گے، معروضی صورتحال کیا ہوگی، تو ابراہیم بن مالک اشتر وہاں جا کر مکے میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا، تو ہم کم سے کم ان کے اس نیک عمل کے جو امیر مختار کے ساتھ دیے، دیکھیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ دشمن کے ساتھ جا کے کیوں مل گئے۔ ممکن ہے امیر مختار بھی اپنے قیام کوفے کے لیے پہلے عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے تھے، اس کے ساتھ مل کے لڑے تھے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے حسن ظن سے کام ہم لیتے ہیں، ممکن ہے جس باپ کا خون رگوں میں ہے اس سے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دشمنان آل محمد سے محبت شروع کر دے۔ بزرگان گرامی، جس کی سرشت میں ہی محبت نہیں ہو کر کیسے سکتا ہے بزرگان گرامی؟ تو یہ صورتحال ایسی ہے جو ایک سافٹ کارنر ہے جب پوری تاریخ کو۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ امیر مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر، اب ہم ان سے ان کا کردار اتنا ہے، معصوم نہیں، وہ معصوم نہیں ہے، وہ ہمارے آپ جیسے انسان ہیں، لیکن اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ معصوم جیسی صفت ان کے اندر موجود ہو، یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ بھی انسان ہے جو اس وقت کی ہماری جو صورتحال ہوگی اس میں یہ فیصلہ جو ہے دفعہ آواز ہے بلند نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ دیکھیں مجھے کچھ قاتلان حسین جو امیر مختار نے کمال کی، کوشش امیر مختار کی یہ تھی کہ جس نے جو ظلم کیا ہے اس کو ویسی سزا دی جائے۔ یہ امیر مختار کا کمال دیکھیے، ایک شخصیت ہے عبداللہ بن عقاد، کہیں عبداللہ بن عقاد ہے کہیں ورقہ بن عقاد ہے، اس کا کام کیا تھا؟ ایک ہے عمر بن حجاج، اس کا بھی نام ذہن میں رکھیے۔ اس سے مجھے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے فرات کے کنارے پہرا دیا تھا اور امام حسین کے لشکر پر پانی نہیں پینے دیا تھا۔
اس کو کہا تو کوفہ چھوڑ کے چلا جا, تو یہاں نکل جا. عبداللہ ابن کامل کو جو کوتوال شہر ہے ان سے کہا اس کا تعاقب کر. دیکھیے امیر مختار کا کمال دیکھیے گا. نام اگر آگے پیچھے ہو جائے میں اس کو دوہرا دوں گا, میں لکھ کے لایا ہوں, جہاں مجھے مشکل آئے گی میں دیکھ لوں گا, اجازت ضرور دیجیے گا مجھے گانے مطلب. نعرہ صلوات. تو اسے کہا کہ تو کوفے سے باہر چلا جائے. اس نے سمجھا کہ امیر مختار نے میری جان بخشی کر دی. لیکن جو سمجھ لیجیے گا کہ اس نے فرات کے کنارے پہرا دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کو, بچوں کو بھوک پیاسا رکھا تھا. اس پیاس کا صدا دینے کا انداز دیکھیے گا. صدا کس انداز سے دی, کہا تو کوفہ چھوڑ کے چلا جا. اس نے کہا امیر مختار نے میری جان بخشی کر دی ہے. وہ کوفہ چھوڑ کے چلا گیا اس خوف سے کہ کہیں مار نہ دے. اس کے بعد وہ بھٹکنا شروع ہوا. ایسے راستے پہ نکلا جہاں پانی نہیں تھا. جب وہ جس علاقے میں گیا وہاں وہ وہیں پہ اہل بیت تھے, انہوں نے اس کو دیکھتے ہی پتھر مارنا شروع کیا. پانی دودھ دینے کی بات گانے گانے. جب وہ اس عالم پہ پہنچ گیا, اب عبداللہ ابن کامل جو ہے یہ نظر رکھے ہوئے کہ کہاں کہاں جا رہا ہے. جب پیاس سے مرنے لگا ہے تب عبداللہ ابن کامل سرانے پہنچے ہیں کہ آپ تجھے احساس ہوا ہے کسی کو پیاس رکھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور اسی پیاس کے عالم میں اس کا سر جدا کیا ہے. یہ کمال ہے میرے مختار کے. ضرور آواز بلند کریں سبحان اللہم صلی علی محمد. ایک شخصیت ہے نافع بن مالک. دیکھیے سزا کیسے دی. اس نے کیا کام کیا, تلوار موجود ہے, خنجر موجود ہے اور بہت سی چیزیں موجود ہیں. اس سے پوچھا تیرا جرم کیا ہے. اس نے کہا جی میں نے حضرت عباس کے مشکیزے پہ تیر چلایا. وہ مشکیزہ دیکھیے اب کہیں اب مسائل بھی شروع ہو جائیں گے کہ مشکیزے پہ تیر چلایا. ایک دفعہ چہرہ سرخ ہو گیا میرے مختار. کہا اس کو کھڑا کرو دربار میں. دربار میں کھڑا کیا اور جتنے تیر انداز سے سب کو کہا کہ اس پر تیروں کی بارش کرو. اتنی تلوار سے نہیں قتل کیا, اسے اتنے تیر پہ بس کیے کہ اس کے جسم پر کوئی جگہ نہیں تھی. اس نے کہا کہ تو نے اس مشکیزے پہ تیر چلایا جو بی بی سکینہ کا مشکیزہ تھا, اس بی بی کا مشکیزہ تھا. اس تیروں کے بوچھار کر کے اس کو وہیں ہلاک کیا گیا ہے. بعد میں اس کا سر کاٹ کے اسے آگ کی نظر کر دیا گیا ہے کہ تیرے نجس وجود سے اس زمین کو پاک کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ساتھ ذرا ایک حوصلہ افزائی کے طور پر اگر دل میں بیٹھتے رہیں کیا کریں کا تذکرہ ہے. دیکھیے ایک شخصیت ہے بشیر بن سعد. کہیں سعد سے ہے, کہیں سے ہے, کہیں سین سے. اس کا ضرور سن لیجیے. جب اسے گرفتار کیا نا, دیکھیے اس بیوی کا تذکرہ بہت کم آتا ہے. میں اس لیے اس قاتل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کس کا ذکر ہے, اس نے ام کلثوم کے سر سے چاہا. دیکھیے اس بیوی کا جب ذکر آتا ہے عجیب بیوی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حسین کے ساتھ غازی عباس, زینب کے ساتھ یہ بیوی اسی طرح ہر منزل پہ شریک ہے نا. مدینے سے ساتھ چلی ہے, ہر جگہ سر چکائے بیٹھی, لیکن جناب زینب چونکہ رہنمائی کر رہی ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اس لیے خاموش ہے. لیکن 3 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں اس بیوی کی ایک آواز آتی ہے. کون سا مقام آتا ہے, جب قافلہ 11 محرم کو چلنے لگا نا اور قافلہ تیار ہو گیا, تو جب تلاش کیا ام کلثوم کو, ام کلثوم ملی نہیں. کیا دیکھا, فرات کے کنارے ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور بیوی اس پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے, بھیا عباس یہ بہن تیری بہت شکر گزار ہے, میں خالی دامن آئی تھی, تو نے اپنی شہادت سے میرا دامن بھر دیا ہے. بھیا اپنی بہن کو خدا حافظ کے. دوسرے تذکرہ کہاں ملتا ہے, جب ہند آئی ہے نا دربار زندان یزید کے تہخانے میں, جب یہ بیویاں قید تھیں, جب ہند کے آنے کی اطلاع ہوئی تو جناب زینب کے قریب ہو گئی. کہا شہزادی پہچانتی ہے نا یہ کون ہے؟ اس پر شہزادی نے کہا تھا ہاں یہ وہ ہے جو ہماری کنیز ہے جسے ہم نے آزاد کیا تھا. اس وقت دعا کی تھی کہ بار الہ یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں. اجرکم اللہ. یہ واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں. اجرکم اللہ, خدا آپ کو قبول کرے. دیکھیے یہ واقعات میں سنا رہا ہوں, ایک منظر آپ کے سامنے بن گیا نا مجھے کہنے گا. جب امیر مختار اور ان کے ساتھیوں نے اس شخص کو دیکھا ہوگا جس نے اس بیوی کے سر سے چادر چھینی, تو کیا جملہ کہا تھا, تو نے اس شہزادی کے سر سے چادر چھینی
جو ساری کربلا میں خاموش رہی. اس کے بعد نیزوں سے اسے بازار میں لے جا کر اسے نیزوں کی انیوں سے اس کے سروں پہ مار مار کے اس کو تہ تیغ کیا اور اس کے جسم کو جلایا ہے. ایک شخصیت ہے, شخصیت میرے منہ سے نکل گئے, ایک لعنتی کردار ہے عمار بن عبد الرحمن بن عقیل. یہ عبد الرحمن بن عقیل کون ہے بزرگان گرامی؟ مسلم بن عقیل. یہ کہا تھا نا امام حسین علیہ السلام نے کہ جب وہ اجازت لینے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اولاد عقیل, مسلم بن عقیل کے بچے جب اجازت لینے آئے تھے تو کہا کہ اولاد عقیل کی قربانیاں اتنی کافی ہیں کہ اب تمہاری ضرورت نہیں. تو ان میں ایک بیٹا ہے عقیل کا, عبد الرحمن. امیر مختار دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک قاتل گرفتار ہو کے آیا, عمار سے کہا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے عقیل کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کیا ہے. اس میں ایک بچے کے رونے کی آواز ہے دربار سے, ایک بچے کے رونے کی. بچہ کھڑا ہو, پوچھا تم کون؟ کہا میں عبد الرحمن کا بیٹا ہوں. کربلا میں میرا بابا مارا گیا تھا. امیر مختار اس کے بعد ہم مدینے میں قصب پرسی کے عالم میں رہتے تھے. جب تیری حکومت بنی تو تخت پر آیا تو ہمیں خوشی ہوئی, ہم تجھ سے ملنے آئے. اور جب دربار میں آئے تو جب میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا قاتل یہاں گرفتار ہو کے آیا ہے تب ہم اس دربار میں آ گئے. بس یہ جملہ سنا. امیر مختار نے اپنا تخت چھوڑا, بچے کو گود میں اٹھایا, سینے سے لگایا اور ایک دفعہ کہا کہ ہم سے حق تو ادا نہیں ہوگا لیکن تیرے باپ کا قاتل تیرے سامنے جیسے چاہے سزا دے. بچہ چھوٹا ہے نا بزرگان گرامی, قصب پرسی کا عالم ہے. کیا کیا؟ کہا ایک نیزہ دیا, بعض جگہ لکھا ایک چھڑی دی, اس بچے کے ہاتھ میں دی. دیکھیے ابھی دربار کے وہ معجزات ہیں, وہ کرامات ہیں جنہیں یقین کرنا عقیدت کی نگاہ سے دیکھیے گا. کہا ایک چھڑی, ایک تلوار دی, اس بچے نے اس کے سینے پہ مارا, وہ اسی وقت وہیں ہلاک ہو گیا. یوں سمجھیے یا تو خوف سے ہلاک ہوا ہے یا اس بچے کی قربانی اتنی ہے بزرگان گرامی. سر کاٹا, اس نے سر جدا کیا, ایک ایک جسم کے جوڑ کو جدا کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ امیر مختار نے کہا یہاں سے یہ بچہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ماں کو ساتھ لے کر آیا تھا بزرگان گرامی. سب سے پہلے جو کچھ امیر مختار کے پاس تھا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. سارے دربار نے پیش کیا, کہا یہ سب آپ کی امانت ہے. اس بچے نے ایک جملہ کہا, اے امیر تو نے آج میرے باپ کے قاتل کو دیکھتے کیا, اس سے بڑا انعام اور ہمارے لیے کیا ہے؟ چشم تصور بات کیجیے گا اس بچے کے کس آہ بھگت کے ساتھ پورے دربار نے ان ماں بیٹے کو پورے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا دربار سے. ایک دفعہ بابا بلند نعرہ صلی اللہ. ایک نام ہے, آپ لعنت بیچتے جائیے گا بزرگان محترم, زید بن وقاص. دیکھیے صدا کیسے دیے. زید بن وقاص کون ہے؟ جناب مسلم بن عقیل کے بیٹے, دو بیٹے. جناب مسلم بن عقیل کو اللہ نے 4 بیٹے ہیں. یہ جناب مسلم بن عقیل شاید اتنی آسانی سے نہ سمجھ آئے. رقیہ علی کی بیٹی ہے نا بزرگان گرامی, جن کی آپ زیارت کو جاتے ہیں. اللہ نے 4 بیٹے اور ایک 4 سال کی عاتقہ دیا. عجیب بی بزرگان. مجھے عبداللہ کی شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے 2 بیٹے جناب مسلم کے ساتھ کوفے, 2 بیٹے کربلا میں قربان کیے. ماں ہے نا بزرگان گرامی, 2 بیٹے قربان کیے. جہاں علی اکبر گئے وہاں ان کے 2 بیٹے گئے, عبداللہ اور جعفر, 2 بیٹے قربان کیے. قربان کر کے سجدہ شکر کیا. ایک 4 سال کی عاتقہ بچ گئی تھی نا بزرگان گرامی. پتہ ہے یہ بیٹی کیسے شہید ہوئی؟ شام غریبہ جب خیموں میں آگ لگی نا, دشمن گھوڑوں پہ بیٹھ کر آئے, کسی کے ساتھ کو بیٹا مارا, کسی کو تلوار پہ. بزرگان گرامی یہ بچی اپنی ماں کی گود میں کھڑی تھی. اب جو گھوڑ سوار ہے نا تو بچی ایک طرف گری, رقیہ ایک طرف گری. گھوڑ سوار خیمے سے باہر نکل گئے. جناب زید نے کہا آؤ بہن رقیہ عاتقہ کو اٹھائے. عاتقہ اوندے منہ زمین پر گری ہوئی تھی. اب جو سیدھا کیا تو سینے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 بیٹے لیکن ماں ہے نا بزرگان گرامی. اس میں ایک شخصیت ان میں بیٹے عبداللہ, انہیں شہید کیسے کیا گیا تھا؟ اس کا نام ہے زید ابن وقاص. اسے گرفتار کیا, دربار میں لے کر آئے. کہا یہ بتاؤ تو نے کیا کیا تھا؟ کہا امیر تو برداشت نہیں کر سکے. کہا بیان کرو. جب اسے تلوار کی نوک سے چکایا گیا تب اس نے کہا کہ جناب مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ, جب میں نے تیر کمان میں جوڑا نا تو اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا.
میں نے تیر چلایا تو ہاتھ پہ تیر پیوست ہو کے ماتھے پہ لگا, ہاتھ ماتھے پہ پیوست ہو گیا. جب امیر مختار نے یہ سنا نا, امیر مختار سے رہا نہیں گیا, غصے میں لال ہو گئے, دربار میں کھڑا کیا, اس کا ہاتھ ماتھے پہ رکھا اور کہا اس کے ہاتھوں پہ تیروں کی بارش کرو. اتنے تیر مارے گئے کہ جس طرح ان کا ہاتھ پہ وسط ہو گیا تھا ویسے ہی اس کے تیروں سے اس کے ماتھے پہ مارا, ہاتھ پہ وسط ہو گیا اور آنکھوں میں تیر مار کے تیر آنکھوں سے پار ہو گیا. اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے جسم کو لے جا کر آگ میں ڈالا گیا کہ اس کے نجس وجود سے پاک کیا جائے. ایک شخصیت ہے, دیکھیے اب یہ مسائل کہیں سے ایسے شروع, مرا بن منخزے ابدی نام ہے. اسے جب گرفتار کر کے آیا تو اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے علی اکبر کو قتل کیا ہے. جب جملہ سنا نا, کہا تجھ میں یہ مجال ہے کہ تو اس شہزادے کو قتل کر سکے؟ کہا اسی لیے تو میں آپ کے دربار میں بیان کر رہا ہوں کہ اسے میں نے اکیلے نہیں, اس کے 30 افراد, کہتے ہیں کم سے کم 30 افراد تھے جو حضرت علی اکبر کو قتل کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے. جس نے سر جدا کیا وہ الگ ہے, جس نے برچی ماری وہ الگ ہے, جس نے برج مارا وہ الگ ہے, جنہوں نے تیر چلایا وہ الگ ہے. کہا کہ تیری یہ مجال, کہا کہ میں نہیں اکیلا نہیں, کئی لوگ اس میں شامل تھے. اس وقت جب برچی ماری نا علی اکبر کو, جب سے سنا علی اکبر کو برچی لگی ہے, بہت سے نام ہے, تو اس کو دربار میں کھڑا کر کے عبداللہ ابن کامل سے کہا کہ اسے اسی طرح برچی مارو جس طرح وہ برچی ماری گئی تھی. میں کہوں گا میرے مختار برچی تو مار دو گے, لیکن یہ برچی وہ نہیں ہے, وہ برچی تو ایسی تھی جو حسین کے سینے نام تو لے لیا, لیکن اس برچی اور اس برچی میں کیا فرق ہے؟ وہ برچی صرف علی اکبر کے سینے پہ نہیں لگی تھی, حسین کے سینے پہ لگی تھی. یہی وجہ ہے نا کہ وہ حسین ہر لاش پر تیر کی طرح جاتے تھے, جو لاش گرتی تھی تیر کی طرح جاتے تھے. لیکن جب برچی کھا کے علی اکبر گرے ہیں نا, حسین نے اٹھنا چاہا, اٹھا نہیں گیا, حسین سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا گیا, زمین کربلا پہ دوڑنا شروع کر دیا. مجھے آواز دو, حسین کو نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ بزرگان گرامی, اس قاتل کو اس طرح فنار کیا اور پورا دربار. ان میں ایک شخصیت ہے, مطلب آپ لعنت بھیجتے جائیے گا. ایک شخصیت ہے بجدل بن سلم, امیر مختار نے جب گرفتار کیا, ظلم سنیے بزرگان گرامی. اب ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں نا, جس انگوٹھی میں اہل بیت کا نام لکھا, اب چومتے ہیں. کہا بتا تم نے کیا کیا؟ کہا جب میں کربلا میں پہنچا نا, حسین کی لاش زمین پہ موجود تھی. میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں میں خوبصورت انگوٹھی ہے, روح قفزِ انصری سے پرواز کر گئی تھی. میں نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا, وہ انگوٹھی اتری نہیں. میں نے بڑی کوشش کی, محبوں سے بھرا ہوا دربار ہے بزرگان گرامی. کہا میں نے کوشش کی انگوٹھی کو اتارنے کی, لیکن انگوٹھی اتری نہیں. میں نے تلوار نکالی, حسین کی انگلی کو جدا کیا. ایک دو اور اس طرح کے منظر, اس کے بعد میں ان بڑے قاتلوں کی طرف آج سے شروع ہو جاؤں گا اور کل انشاءاللہ وہاں تک پہنچوں گا. ایک شخصیت اور لعنت بھیج دیجیے, قیس بن حفظ شیبانی. دیکھیے یہ میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی کس طرح ہے. محمد بن اشعث کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ برقع پہن کر, نقاب اوڑھ کر کوفے سے نکلا تھا. یہ جو ہے شیبانی, اس نے بھی یہی روپ ڈالا. ہم جب اس دور میں آج کے لوگوں کو اس عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ صفتیں ایسی ہیں جو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی ہیں. ہم انہی چیزوں سے شخصیتوں کو پہچانتے ہیں کہ ہجوم سے برقع پہن کے نکلنا کوئی آج کی بات نہیں ہے. عمر سعد نے یہ کام کیا, محمد بن اشعث نے یہ کام کیا, اور یہ شیبانی. اب جو برقع پہن کے نکلا تو اس نے پاؤں میں موٹے رنگ کے موٹے موزے پہنے ہوئے تھے, جراب جسے کہتے ہیں. عبداللہ ابن کامل گشت پہ جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ
برقع پوش ایک خاتون ہے جو ان کے خیال میں، لیکن جب پاؤں پہ نظر پڑی، دیکھیے کچھ کام لوگوں نے بھی کیا. انڈیا کی ایک مشہور فلم ہے، اس میں اس کریکٹر کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس موزے سے پہچانا. جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا یہ کردار میں نے امیر مختار کی تاریخ سے لیا ہے. اس سے پہچانا، اس وقت اسے بڑے بازار میں روکا، اس کے چہرے سے نقاب اتاری اور اس کو وہی، بلکہ خود تحقیق نہیں کیا، لوگوں سے کہا کہ یہ دشمن قاتل امام حسین ہے جو بھیس بدل کے مارا تھا. لوگوں نے پتھر مار مار کے اسے بازار میں فنار کیا ہے، اور جب فنار کیا پھر اس کا سر تن سے جدا کیا ہے. ایک شخصیت بزرگان محترم اور ملعون ہے اکبر بن جمران، اور ایک ہے یزید بن زمین. کے قاتلوں پہ لانا. یہ یزید بن زمین کون ہے؟ یہ قاتل ہے ابن مظاہر کا، حسین کے بچپن میں. پہلے ان کی وفا کا تذکرہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ باقی منظر. یہ حبیب ابن مظاہر جسے امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا نا، خط کیا لکھا تھا؟ مدینے کے ایک دکان میں، کوفے کے دکان میں خضاب خرید رہے. جب قاصد نے خط دیا نا تو خط کو کھولا، خط پہ صرف 2 سطر لکھی ہوئی تھی. نقل صاحب نے بھی اسی طرح کوٹ کیا. کہا ہے فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر، میں کربلا پہنچ چکا. اے فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر، میں کربلا پہنچ چکا ہوں. میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن کیا کروں، علی کی بیٹی زینب ہے. خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خضاب کو وہیں پھینکا، کہا اب یہ میری داڑھی اپنے خون سے رنگین ہوگی. یہ کہہ کے گھر میں آئی. پورا واقعہ آپ کے سامنے بزرگان محترم. چلیے جب امام حسین اس لاش پہ پہنچے ہوں گے، حبیب ابن مظاہر کی لاش پر، تو کیا وہ منظر یاد نہیں آیا ہوگا؟ دوسری زندگی اسی حسین نے عطا کی تھی بزرگان محترم. جناب مظاہر نے رسول خدا کی دعوت کی تو حبیب نے کہا تھا کہ بابا اگر میرے دوست حسین بھی ساتھ آ جائے تو رسول خدا امام حسین کو لے کر آئے. بچپن کی ادا ہے، انتظار شروع ہوا کہ میرا مولا آنے والا ہے. بچپن کا زمانہ، وارفتگی میں مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے دور سے آتا ہوا میرا حسین نظر آئے گا. اب جب رسول اپنے نواسے کے ساتھ آئے، نظر پڑی تو یہ بھول گئے کہ میں چھت پہ کھڑا ہوں. وہاں سے پوری وارفتگی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا کہ میں حسین کے قدموں سے لپٹ جاؤں. چھت سے گرے، رخ حسین سے پرواز کر گئے. مظاہر نے سفید کپڑے میں لپاٹا اور چھپا دیا. دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ کھانا رکھا. جب کھانا چن دیا گیا تو کہا بسم اللہ. رسول اکرم سے کہا. ایک دفعہ رسول اکرم نے حسین کے چہرے پہ دیکھا، حسین نے رسول کے چہرے پہ دیکھا، کہا حسین بسم اللہ. کہا بابا آپ تو اپنے دوست کے ساتھ کھا رہے ہیں، میں اپنے دوست کے بغیر کیسے کھا سکتا ہوں؟ رسول کے چہرے پہ آسان ایک جملہ کہا، حبیب مظاہر حبیب جس حالت میں اسے لے آؤ. سفید کپڑوں میں لپیٹ کر وہ جو رخ حسین سے پرواز کر گئی تھی وہ رکھے. رسول خدا نے کہا بیٹا میں دعا کرتا ہوں حسین تم آمین کرو. رسول خدا نے دعا کی، حسین نے آمین کی. وہ حبیب جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے کلمہ پڑھتے اٹھ بیٹھے بزرگان کرام. جسے حسین نے زندگی دی اس میں حبیب نے کہا تھا یہ زندگی دی ہوئی حسین کی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے نیزہ مارا تھا حبیب نے مظاہر کے سینے پر، یزید بن زمین. اور ایک شخصیت ہے عابد ابن شبیب شاکری. میں نے گزارش کی تھی کوفے کے ان لوگوں میں سے جو جنہیں آپ جرنیل کہہ سکتے ہیں، جنگی عسکری قیادت کے آدمی، عابد ابن شبیب شاکری. ان کے پاس جنگی گھوڑا، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، جنگی گھوڑا وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کی دور سے آواز سن کے نا ایک خاص آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے جس کو لوگ پہچانتے ہیں. دیکھیے کتنے مشکل حالات میں یہ لوگ کربلا پہنچے. یہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے کربلا جاؤں گا تو اپنے گھوڑے کو اپنے غلام کے ذریعے، ایک اجنبی غلام کے ذریعے جو پہچانتا نا، اس سے بہت پہلے کوفے سے بہت فاصلے پر منگایا اور خود گلیوں میں چھپتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور پھر اس گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے.
اتنا بہادر جرنیل تھا کہ کربلا میں جب حملہ کیا ہے نا تو لوگوں نے کہا کہ آج علی کی یاد تازہ ہو گئی. اتنا شجاع حافظ ابن شبیب شاکری. اس کے قاتل کا نام ہے, ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور لعنت بھیجنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. اس کا نام ہے اکبر بن جبران. جو وہ شخصیت پروردگار نام کی دفعہ ضرور پڑھے. میں آپ اور آج مجھے آپ 4 قاتلان حسین پڑھے. ایک حکیم بن طفیل سنبسی, اسحاق بن اشس, سنان بن اشس, اور مجھے سنان بن انس, اور اگر موقع ملا تو شمر کے اور اسلام حسین کے لعنت. حکیم بن طفیل سنبسی دربار میں جب بہت سے قاتلان حسین قتل ہو گئے, میں نے بارہا گزارش کی نا, تو یہ پوری کیبنٹ بنائی تھی امیر مختار نے. پوری کیبنٹ بنانے کے بعد امیر مختار کا کام کیا تھا کہ کیبنٹ بنانے کے بعد ساری کیبنٹ, مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کیبنٹ کے کسی کا آمدنی نے کبھی دفتر میں جا کے کوئی اور کام کیا. وزارت خزانہ والے نے خزانے کا کام, ایسا لگتا ہے جیسے یہ کیبنٹ بنی اسی لیے کہ جو کچھ ہے وہ جا کے کوئی نہ کوئی سر لے کر آ رہا ہے. کبھی کوئی آ کر اطلاع دے رہا ہے, امیر مختار کہہ رہے تم چلے جاؤ, اپنے غلام خیر کو کہا کہ تم چلے جاؤ. اس غلام خیر کا بھی ایک واقعہ انشاءاللہ بھی درمیان رہے گا. تو حکیم بن طفیل سنبسی کہنے لگے کہ عبداللہ بن کامل نے کہا کہ امیر, اب تک ہم نے جتنے قاتلان حسین قتل کر لیے ہیں لیکن بہت سے 62 لوگ بچ گئے. تو امیر مختار نے ایک دفعہ تیش نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری حکومت ہو اور کوئی قاتلان حسین کوئی اثر و رسول رکھ کے بچ جاتا ہو. دیکھیں یہ مزاج ہے نا. انہوں نے کہا کہ مثلا وہ جو حضرت عباس کا قاتل ہے حکیم بن طفیل سنبسی, وہ اس لیے اب تک بچا ہوا ہے کہ اس کی سفارش کر رہے ہیں عدی بن حاتم, حاتم بن عدی یا عدی بن حاتم. یہ صحابی رسول, بزرگ صحابی رسول, 90 برس کا سن ہے. حکیم ان کا بہنوئی ہے, اس کی بہن کا شوہر. اب دیکھیے امیر مختار نے انداز کیا اختیار کیا. جب یہ کہا نا تو عبداللہ بن کامل سے کہا کہ عمر بن صاحب اور حاجب کو لو اور تم جاؤ اور اس کو گرفتار کر کے لے. ادھر جو اس کی بہن ہے صحابی رسول کی, جو حکیم کی بیوی ہے, اس نے بلایا اور کہا کہ میرے شوہر کی جان اب آپ کے ہاتھوں میں, آپ جائیں. جانتے ہیں کہ امیر مختار صحابی رسول کی کتنی عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, کہ تاریخ ہے بزرگان محترم. دیکھیے ایسے ماحول میں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عدی بن حاتم پہنچے دربار میں تو کھڑے ہو کر استقبال, ہاتھ پہ بوسہ دیا کہ صحابی رسول اپنے ساتھ بٹھائے, لیکن دل میں ایک دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے عبداللہ کامل اسے زندہ دربار میں نہ لائے. کیونکہ اگر صحابی رسول سفارش کرتے تھے, میں نے کہا تھا نا کہ علی کے نام پر ایک قاتل نے کہا تھا کہ آپ کو علی کا واسطہ دیتے تھے, ابراہیم نے چھوڑ دیا کہ تو نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے کہ اب میں تجھ پہ تلوار نہیں چلا سکتا. اس دل کے لوگ تھے بزرگان, اس کردار کے لوگ تھے. لیکن اب امیر مختار کا اپنا ایک مزاج ہے, اپنا کرائٹیریا بنا ہوا. ابھی وہ بات کر رہے تھے, اتنے میں شور اٹھا بازار میں, اور اب جو داخل ہوئے عبداللہ بن کامل, تو اس کے ہاتھ میں حکیم نے طفیل سنبسی کا سر تھا. کھڑے ہوئے, کہا کیا بات ہوئی؟ کہا میں ان کو بلانے گیا تھا حکیم سنبسی کو, میں جو ہی گھر سے لے کے نکلا بازار میں پہنچا, بازار میں لوگوں نے پہچان لیا اور انہوں نے بلوا کر کے اسے مارخانے کا قتل کیا تھا. اس وقت امیر نے سینے سے لگایا, کہا اے عبداللہ کامل, آج تو نے مجھے بڑی سفارش سے بچا لیا ہے. اب یہ جملہ سر دیکھا تو وہ برا بھلا کہتے ہوئے دربار سے نکلے. انہوں نے احترام سے رخصت کیا. وہ کتنا احترام اور وہ کہاں تک, یعنی وہ جو صحابیوں کو ماننے والا ہے وہ تو احترام کر رہا ہے, صحابی کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ کس کی سفارش کر رہا ہے. یہی فرق ہے بزرگان محترم. صحابیت میں فرق ہوتا ہے. ہر کوئی سلمان فارسی نہیں ہوتا, ہر کوئی بوزر نہیں ہوتا, ہر کوئی سلمان نہیں ہوتا بزرگان گرامی, ہر کوئی میثم تمار نہیں ہوتا. تو یہ جو قاتل حضرت عباس ہے, میں انشاءاللہ بعد میں مسائل کے بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا ظلم کیا ہے بزرگان محترم. اس کے بعد ایک شخصیت ہے, دیکھیے کردار دیکھیے میرے مختار کا, میرے مختار کا کرائٹیریا دیکھیے. دیکھیے میں جس طرح والی سے گزارش کر رہا ہوں, اگر میں نے کل, میں اس لیے یہ سب باتیں مجھے کل کرنی تھی, لیکن اگر میں منتظر بھائی کے پاس سامنے یہ باتیں اس طرح والی سے کہہ نہیں سکتا تھا بزرگان گرامی. میں نے کہا نعرہ صلوات محمد
بلکہ قیمتی اثاثہ ہیں. جناب ڈاکٹر کلب سعدی صاحب کے جملے ہیں کہ اگر بر صغیر میں کوئی تاریخ پر اتھارٹی ہے تو وہ آپ کے پاکستان میں منتظر نقوی صاحب ہیں، جنہوں نے تاریخ کو سائنٹیفک طریقے سے تجزیہ کیا ہے اور ہر روایت کو. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. اور اب مجھے بیان کرنا ہے اسحاق بن اشعث. اب دیکھیں کتنے مشکل منزلیں ہیں. یہ اسحاق بن اشعث ہے کون؟ اسحاق بن اشعث جو عبداللہ کامل ہے، جو کوتوال شہر ہے امیر مختار، یعنی اس سے بڑھ کر نازک رشتہ نہیں ہوگا. ان کا بہنوئی ہے. رشتہ ایسا نازک ہے کہ بہن کے سر سے چادر اترتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ روتا دھوتا پہنچا. دو کردار ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امیر مختار کی دو بہنیں، ایک کا نام ہے جناب صفیہ جو بھی آئی عبداللہ ابن عمر سے، جن سے خط لکھوا کر امیر مختار رہا ہوا ہے، اور ایک بہن بھی آئی ہے پسر ساتھ سے. میں ابھی عرض کروں گا کہ کیا کیفیت سے گزری ہیں جب بہن بھائی کی ملاقات ہوئی. اور یہ عبداللہ ابن کامل جو کوتوال شہر ہیں جو امیر مختار کی، ان کے بہنوئی، یعنی عبداللہ ابن کامل کی جو بہن ہے، نہیں جو اس کی بہن ہے محمد اسحاق بن اشعث کی، وہ عبداللہ ابن کامل کی بیوی. اب ذرا امیر مختار کا کردار ایک دفعہ آواز بلند وہ گھر سے پیغام آیا، یہ روتا دھوتا وہاں پہنچا کہ میری جان اب تم بچا سکتے. دیکھیے اس سے بڑھ کر لعنت کا طور اور کیا ہوگا کہ وہاں جو وہ شیر بنے ہوئے تھے کربلا میں اور بڑا چلا کر شام کے دربار میں اپنی شجاعت بیان کر رہے تھے، اب وہ عورتوں کے قدموں میں جھکے ہوئے کہ تم ہماری زندگی بچا سکتے. تو اس نے جملہ کہا کہ میں تیری سفارش کیسے کر سکتی ہوں؟ تیری وجہ سے میرا بھائی مجھ سے ناراض، میرا چہرہ نہیں دیکھتا، مجھ سے ملتا نہیں. منت سماجت کی. بہن نے عبداللہ ابن کامل کو بلوایا اور کہا کہ بھائی اب تیرے ہاتھوں، تو چاہے تو اسے بخش سکتا ہے. دل پہ پتھر رکھ کر عبداللہ ابن کامل کا، دیکھیے میں نے کہا نا کہ معصوم کا تصور نہ رکھیے گا ذہن میں، ہمارے آپ جیسے ہی وہ شخصیتیں ہیں. بڑے دل پہ پتھر رکھ کر امیر مختار سے ایک بات کہا کہ امیر دیکھ میں نے آج تک تجھ سے کچھ مانگا نہیں. کہا بڑی وفاداری نہیں بھائی. کہا اگر آج کچھ مانگو تو عطا کر دو. امیر نے کہا مانگو. کردار دیکھیے گا. کہا وہ میری بہن کا شوہر ہے اسحاق بن اشعث، اس کو معاف کر دو. ابھی گفتگو کی تو بہت خوبصورت انگوٹھی عبداللہ ابن کامل نے پہنی ہوئی تھی. کہا یہ انگوٹھی تم نے بہت خوبصورت پہنی، مجھے دکھاؤ تو صحیح. دیکھیے اب یہ کمال دیکھیے گا اس کو، جس سکوت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں پڑھنے میں بھی نعرہ صلوات. انگوٹھی اتروائی اور اس کو یوں کر کے دیکھنے لگے. اس وقت کہا کہ عبداللہ ابن کامل شاکریہ محلے میں، یعنی کوئی خبر نہیں ہے، شاکریہ محلے میں کچھ قاتلان حسین دریافت ہوئی، تم جا کے ان کو گرفتار کر کے لاؤ. جوش جذبے میں ڈوبے ہوئے انہوں نے فوراً تلوار نکالی اور دو آدمیوں کو ساتھ لیا اور شاکریہ محلے چلے گئے. انہوں نے اپنے غلام خیر کو یہ انگوٹھی دی. کہا گھر جاؤ، بہن کے گھر جاؤ اور کہو کہ بھائی نے یہ انگوٹھی بھیجی ہے، امیر نے تیری جان بخشی کر دی ہے، تو میرے ساتھ چلے. اب وہ جو انگوٹھی دیکھا تو یقین ہو گیا کہ سند ہے، بھائی نے انگوٹھی بھیجی ہے. انگوٹھی دیکھ کر اس چل پڑا. دربار میں لانے سے پہلے بازار میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے یہ جرم کیا، اس کو جرم بیان کیے، وہاں پہ اس کو قتل کیا، اس کا سر لے کر واپس آئے. جب سر سامنے رکھا نا، اتنے میں عبداللہ ابن کامل داخل ہوئے. کہا امیر وہاں تو کوئی نہیں ملا. کہا تمہیں نہ ملا ہو، مجھے قاتل مل گیا ہے. اور یہ کہہ کے اس کی طرف اشارہ کیا تو عبداللہ ابن کامل نے شکر ادا کیا ہے کہ اے امیر شکر ہے اللہ نے مجھے اس عذاب سے بچا دیا جس کی میں نے سفارش کی تھی. اور یہ کہہ کے سجدہ شکر ادا کیا. دیکھو بابا اللہم صلی علی محمد ایک بزرگان محترم ذکر ایسا ہے، سنان ابن انس، ظلم سن لیجیے گا بزرگان کا.
छूटता फिरता था। जब दरबार में बुलाया, गिरफ्तार होके आया, तो बजाय खुद कहने के पूछने के कहा, तू वही है ना जिसने मेरे मौला की कमर पे बंधे हुए ज़ारबंद के लिए उनका हाथ तोड़ा था। जो अबा पहनी हुई थी इमाम ने, उस पर एक ज़ारबंद बंधा हुआ। अब्दुल बयान कर रहा हूँ दरबार में, जरा तस्वुर बात कीजिए कैसे उस दौर के लोगों ने इस जुल्म को बर्दाश्त किया। आप इतने फासले पे सुन रहे हैं। बयान करना शुरू किया कि जब मैं करीब पहुंचा तो हुसैन में जान मौजूद थी। मैं वो ज़ारबंद खोलना चाहता था, लेकिन इमाम अपना हाथ उस पर रख देते थे। जब हाथ बार बार रखते थे तो मैंने वो हाथ तोड़कर फेंक दिया। ने कामिल से कहा कि इसके एक एक जोड़ को अलग कर दो। उसके एक एक जोड़ को अलग किया गया। उसकी जिस्म के एक एक जोड़ को अलग करने के बाद उन्हें खोलते हुए तेल में डालकर उसको फिन्नार किया और उसका सर कलम करके अमीर की खिदमत में पेश किया। इमाम पे बुजुर्गान मोहतरम, एक आखिरी ज़हमत आज की और बाकी इंशाअल्लाह कल मैं कैसे इसका तज़किरा करूँ। मेरा अपनी कैफियत ऐसी आ रही है। ये शख्सियत है जिसे शिम्र दिल जोशन कहते हैं। यानी इसका किरदार देखिए बुजुर्गान मोहतरम। सलाम हो हमारा अमीर मुख्तार पर, दोनों हाथ उठाकर हम सलाम करते हैं कि अमीर मुख्तार ने वो काम किया है जो किसी के दिल की ठंडक का बायस बना। दो शख्सियतें शायद अगर मैं कवर कर लूँ, एक शिम्र दिल जोशन और एक पेसर साहब। देखिए शिम्र दिल जोशन का ये आलम था, जब अदी बिन हातिब साहब ये रसूल की सिफारिश नहीं सुनी गई तो शिम्र ने ये समझ लिया कि हमारी जान बख्शी नहीं होगी। फिर तमाम लोगों का इजमा हुआ और शिम्र ने कूफे से निकलने का एक पूरा प्लान बनाया। कुछ रकम देकर एक को साथ मिलाया, लेकिन दरमियान में कुछ मौला की मदद कैसे हुई ये जरूर इस सिलसिले में फिर उसके बाद उसके ज़रूर का तज़किरा करूंगा। पहले वो कैफियत सुन लीजिए जिससे दो चार हुए। जब ये बाहर निकला रात के अंधेरे में, तो अब्दुल्लाह इब्न कामिल को पता लगा, तो अब्दुल्लाह इब्न कामिल ने कहा कि मैं इसके पीछे जाता हूं। देखिए जज्बा देखिए। तो जो गुलाम खैर था ना, कहा अमीर ये काम मैं करूं। ये कहकर अपने साथियों को लिया, उसके पीछे कलपानिया एक जगह है जहां तक इसने पहुंचना था, उससे पहले एक मकाम पर इसको रोका। रोकने के बाद बाकायदा मुकाबला शमशीर जनी हुई है और जंग लड़ी है। जंग लड़ने के बाद चूंकि तादाद में कम थे ये गुलाम खैर और इतने तलवार के धनी नहीं था, इसीलिए वो उनसे उसको गिरफ्तार नहीं कर सके और ये वापस दरबार में आया। तो शिम्र फरार हो चुका था, लेकिन शिम्र को जाने कैसे दे बुजुर्गान, इतना बड़ा मुजरिम और आसानी से चला जाए। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न कामिल ने उमर बिन साहिब और हाजिब को एक पूरी फौज तैयार की और उसके पीछे रवाना हुआ। वाकई में बड़े दिलचस्प पहलू आएंगे, देखिए मौला की मदद कैसे होती। वो छुपता छुपाता हुआ कलपानिया पहुंचा। जहां जाता वो इमाम ने बद्दुआ दी थी कि ये उबलख कुत्ते की सूरत, यानी जब ये मरा है तो कुत्ते की सूरत में मरा है। जब इसकी शक्ल बदल गई, इसकी जिस्म पर कुछ बाल ऐसी कैफियतें आ गई थी जिससे उसकी शबाब, जिसे मौला कहे, जिसे हुसैन ये कहे, वो कैसे ना हो बुजुर्गान। जहां जाता था लोग इससे नफरत करते थे। इसके जिस्म से एक बू आती थी खास किस्म की, कुछ बाल ऐसे उस कुत्ते की सूरत में रुमाल। वहां उसने जाके एक इलाके पे घर पे कब्जा किया और वहां अपना जो तरीक़ाकार इनका होता है वहां कुछ पैसे उसे जमा किए और एक खत लिखा। कहा ये मेरा खत मसअब इब्न ज़ुबैर को पहुंचा, बसरे ले जाओ। वो खत लेकर कासिद चला, वो उधर से चला, इधर अब्दुल्लाह इब्न कामिल का लश्कर जहां क़याम करता वहां इसकी मुलाकात होगी। देखा एक अजनबी शख्स जा रहा है, जरा देखिए मोहब्बत देखिए कैसे आदमी बदलता है। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं अब्दुल्लाह कामिल हूं। कौन हो? अमीर मुख्तार के। वो ये अमीर मुख्तार जिसने खुरूज किया। कहा मेरे हाथ में खत है, ये एक शख्सियत ने मुझे दिया है कि बस अपने ज़ुबैर को पहुंचा दे। अब जो खत खोला तो खत में पता भी लिखा हुआ था कहाँ पे वो मौजूद है। अब ये पहुंचे, यानी कैफियत की अब्दुल्लाह इब्न कामिल की जैसे कोई भी चीज छुपा हुआ खजाना मिल गया। पूरी रफ्तार से पहुंचे
اب بعض جگہ یہ کہ سنان ابن انس بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن مجھے چونکہ اسی مردود کا ذکر کرنا ہے، تو جب وہ پہنچے تو بنیان کا پاجامہ پہن کے سو رہا. اب جب یہ حملہ ہوا تو اس نے اٹھ کے مقابلہ کیا، اور مقابلے کے بعد کافی جنگ ہونے کے بعد گرفتار کیا ہے اس کو اور گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے ہیں دربار میں. جب شمر دربار میں داخل ہوا ہے نا، امیر مختار نے کھڑے ہو کے ماتھا چوما ہے عبداللہ کامل کا کہ آج تو نے وہ کام کیا ہے کہ آج امیر کو خوش کیا. دل کی گہرائیوں سے. اب پیشی سنی. یہ جب شمر سامنے آیا میں اس کا ظلم کیسے جانا، مجھے اپنے مصائب پڑھنے ہیں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں اس بی بی کی زبانی کیوں نہ بتاؤں جس نے 72 قدم سے دیکھا تھا. کربلا کے ظاہر بیٹھے ہیں نا، ضلع زینبیہ پہ کھڑے ہوتے، قتل گاہ نظر آتی. اجرکم اللہ. حسین جب جہاں سے زمین پہ آئے ہیں، زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہوا، بی بی نے دیکھا کئی بھائی نظر نہیں آیا لشکر میں، خیمے سے نکل کے تل زینبیہ پہ آئی. شہزادی نے کیا منظر دیکھا خود بیان کرتی ہے. میں نے کیا دیکھا کہ سینے پہ شمر چڑھا ہوا ہے، ایک کن خنجر ہے جو حسین کی گردن پہ چل رہا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی خنجر سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے شمر تیرا کیا بگا ہے. میں نے حسین کو تکیہ بی بی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کن خنجر چل رہا تھا. حسین نے ٹکٹکاتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے. کچھ منظر کل پہ چھوڑ کر آج میرا دل چاہتا بزرگان گرامی، ارادہ کل کا تھا لیکن آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے امام خوش ہوا. بزرگان گرامی سمجھ گئے نا، میں حرملہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. خدا جانے اس نے کیا ظلم کیا تھا کہ جب منہال مدینے پہنچے ہیں نا تو امام نے یہ نہیں پوچھا، کسی اور کا نہیں پوچھا، منہال سناؤ کیا حال ہے. کہا مولا کوفے میں امیر مختار نے خروج کیا ہے، ایک ایک قاتل حسین کو چن چن کے مار رہا ہے. وہ سید سجاد جو 11 محرم سے ظلم کو دیکھتا ہوا آ رہا، کھپیوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں دیکھا، لیکن کسی قاتل کا ذکر نہیں کیا، خاموش ہو گئے. پھر ایک دفعہ سر اٹھایا، کہا منہال یہ بتاؤ حرملہ گرفتار خدا جانے کتنا درد تھا. حرملہ گرفتار ہوا. امام نے جب کہا تو ابھی منہال نے کہا میں کوفے واپس جا رہا ہوں، ابھی تک اس کے گرفتاری کی خبر نہیں ہے. اس وقت امام نے ایک دعا کی تھی کہ بارے رہا حرملہ کو آگ و آہن کا مزہ چکھا. منہال کی روایت ہے منہال مدینے سے نکلے واپس پہنچے کوفے کی سرحد میں داخل ہوئے تو ایک طرف سے امیر مختار آ رہے تھے. منہال کو آتے ہوئے دیکھا، کہا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا منہال نے کہا میں مدینے گیا تھا، لفظ مدینہ سنا امیر مختار گھوڑے سے نیچے آ گئے، تم میرے آقا کے دربار سے ہو کے آئے. جیسے اضطراب کے عالم میں سننا چاہتا ہوں میرے آقا نے کیا کہا، میرے بارے میں کیا کہا. منہال نے کہا ایک تکبیر بلند کی تھی. کہا تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، امام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام نے پوچھا اب تک حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا، اور امام نے ایک دعا کی کہ اسے آگ و آہن کا مزہ چکھائے. بس یہ جملہ سنا مختار سجدے میں گر گیا. میری یہ اوقات کہ میرے لیے امام دعا کرے. سجدے میں سر رکھا. منہال کہتے جب پیدل چلنے لگے نا قریبی گھر آیا، میں نے دیکھا وہ سخت ترین دن تھا، پیاس اور بھوک کا غلبہ تھا مختار پہ. جب گھر قریب آیا میں نے کہا امیر آؤ میرے گھر کھانا کھا لو. کہا کیسا کھانا؟ میں منت کے روزے سے ہوں، جب تک میں اپنے اس امام کی خواہش پوری نہ کر لوں میں روزہ افطار نہیں کروں گا. دربار میں پہنچا، اللہ کی مدد دیکھی دربار میں پہنچا، اتنے میں شور اٹھا حرملہ گرفتار ہو کر آیا.
ہرملا گرفتار ہو کر آیا، تخت پہ بیٹھا، سارے دربار کو جمع کیا، ہرملا سامنے آیا. ذرا حوصلے اور اس برداشت کا اندازہ لگائیے. کیا ہرملا کے بارے میں کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا ظلم کیا؟ لیکن پورا دربار دیکھ رہا، تلوار پہ ہاتھ ہے، ہر ایک کا اختیار ہے، لیکن امیر کا حکم ہے اس کا اپنا ظلم پورا بیان کرنے دو. آیا، کھڑا ہوا دربار میں، کہا امیر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا. کہا نہیں، بیان کر. کہا سن، میں 6 تیر لے کر چلا تھا. میں 6 تیر لے کر چلا تھا. معروف مشہور تیر انداز تھا. کہا میرے 3 تیر خطا ہوئے ہیں لیکن تیر نشانے پہ لگے. میں ترتیب بدل دوں گا. کہا کون سے 3 تیر؟ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. اجرکم اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. رباب مشہور تیر انداز کی بیٹی تھی، خود اس کے جملے ہیں کہ تیر کو اٹھاتا تھا، ہاتھ کانپ جاتا تھا، تیر کمان سے گر جاتا. کسی نے کہا ہرملا تو اتنا مشہور تیر انداز ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا ادھر میں تیر اٹھاتا ہوں، ادھر خیمے کا پردہ ہلتا ہے. غالباً بچے کی ماں خیمے سے دیکھ رہی. ایک شکی ہرملا اور خیمے کے درمیان آیا، ادھر سے تیر چلا. مشہور تیر انداز کی بیٹی تھی، تیر کے تیور دیکھ کے سمجھ گئی حسین کے پہلو میں تیر لگنے والا ہے، سینے پہ تیر لگنے والا ہے. وہیں سے آواز دی، بیٹا اصغر حسین سے خبردار. ماں کی آواز سنی، اصغر ہاتھوں پہ امکا، تیر گلے پہ لیا، بدکا ڈھلکا خیمے کی طرف، چہرے پہ مسکراہٹ. اماں اب تو مطمئن ہے. خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے. کرن عبادت شاہد کی علیل دعا کیجیے ناصروں کے صدقے انہیں صحت کاملہ نازلہ عطا، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. دربار میں کوہرام مچا ہوا، دربار میں لوگ بے ہوش ہو گئے. امیر پہ غشی طاری ہوئی، پانی کے چھینٹے دیے گئے. امیر دوبارہ ہوش میں آیا، دوسرے تیر کا تذکرہ کیا. دوسرا تیر کب چلایا؟ جب غازی مشک بھر کے خیمے سے پلٹا. مشک سکینہ کو فراز سے پڑا، ایک ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے سے ہٹاتا جاتا تھا. لوگوں میں لڑنے نہیں آیا، میری سکینہ پیاسی ہے. سینے پر مشک سکینہ کو کاندھے میں لے کے بڑھا. یک بیک ایک تلوار چلی، ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم ٹھنڈا ہوا. اب غازی نے کیا کیا؟ مشک کو گھوڑے پہ رکھا، مشک میں جھک گیا. ذوالجلال سے کہا مجھے جلدی خیمے میں لے، میری سکینہ پیاسی ہے. کربلا کے ظاہر بیٹھے، کربلا کے ظاہر بیٹھے. فراز سے چلے نا تو پہلے بازو ملتا ہے، پہلے روزہ ملتا ہے، اس کے بعد بازو ملتے ہیں. بازو پہلے قطع ہوئے تھے، بعد میں کیوں ملتے ہیں؟ بعد میں بہت بڑے مجتہد نے بتایا تھا، جو آپ روایت میں پڑھ رہا ہوں. گھوڑے کے اوپر مشک رکھی، مشک پہ جھک گیا اور ذوالجلال سے کہا جلدی چل، میری سکینہ پیاسی ہے. ہرملا کہتا ہے مجھے حکم ہوا کہ مشکیزے کو نشانہ بناؤ. میں نے کمان میں تیر جوڑا، میں نے عباس کا نشانہ نہیں لیا. میں جانتا تھا عباس کی جان عباس میں لے گئے، اس مشک میں ہے جو سکینہ نے دیا. جری مشک سکینہ پہ جھول رہا تھا، تیر چلا، مشک چھیدی، پانی بہا، ایڑیوں سے گھوڑے کو ایڑ لگا کے رخ موڑا اور کیا کہا ذوالجلال مجھے خیمے سے دور، میرے سکینہ سے شرمندہ ہوں. اجرکم اللہ. گرد لگا، عباس گھوڑے سے گرے. ابھی تو ماں نے پوچھا تھا بشیر ابن جذلب یہ بتا جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، یہ بتا میرا عباس. خدا آپ کی عبادت کو سلامت رکھے. بس آخری تیر کا تذکرہ آپ کی نعمت تمام بزرگان کے سامنے. ذرا اس دربار کا منظر بھی پیش نظر رکھیے گا جہاں یہ سب لوگ سن رہے ہیں، قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے، ان کے حوصلے کی داد دیکھیں. تیسرا تیر امیر سن میں نے کب چلایا؟ تیسرا تیر میں نے کب چلایا؟ جب حسین گھوڑے کی زین پر جھول رہے تھے.
कमान में तीर जोड़ा हुसैन के घोड़े के गिरफ्त में, मुझे हुसैन के जिस्म पर कोई जगह नजर नहीं आई जहां मैं तीर मार सकता। मैंने क्या देखा? हुसैन की पेशानी। अरे वो पेशानी जिसे फातिमा ज़हरा चूमती थी, जिसे रसूल अल्लाह चूमते थे। कहते मैंने तलवार कमान से तीर छोड़ा, तीर हुसैन के माथे पे लगा, हुसैन घोड़े से गिरे। एक मां ने हाथ बढ़ाया, आ मेरे हुसैन, ये मां तेरा इंतजार। ये हदिया अकीदत की आंसू का नजराना माओ के हुजूर पेश कर जी चाहता है। आज उस माँ को गुस्सा जी से रबाब कहते हैं। शब आशूर इस बीबी ने अपने खैमे में जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और एक जुमला कहा कि अल्लाह ने मुझे दो नेमतें अता की, क्या पता मैं कल इसकी हिफाजत कर सकूं या ना कर सकूं। ये कह के हुसैन की गोद में अली असगर को दिया और ज़ैनब की गोद में सकीना को दिया कि अब ये अमानत है तुम्हारे हवाले। इंशाअल्लाह एक बहुत बड़े मुज्तहिद वो तलाश करते हुए ज़ाहिर करबला के बैठे में गंज शहीदा में अली असगर का नाम नहीं है, तीर खाने के मकाम का जिक्र है, लेकिन अली असगर की कब्र कहीं नहीं मिलती। कब्र का निशान बहुत बाद में बताया। एक परेशान थे, हमारे बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे मसले की जाफरिया के मुज्तहिद, उन्होंने दुआ की कि मौला हुसैन, मैंने एक एक जगह देखी, मुझे अली असगर का नाम दे दिया, अली असगर को कहाँ छुपा दिया है। रात को ख्वाब में सोए, क्या देखा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बशारत हुई है। कहा तुम देखना चाहते हो ना कि अली असगर कहाँ है? ये कहकर कब्र हुसैन शिगाफ्ता हुई। क्या देखा? सीने पे खून आलूद अली असगर। हुसैन के सीने पे सुना। यही जुमला कहा था ना सकीना से, अब तरतीब बदल जाएगी। कहा था ना मैं कहाँ सोऊंगी, मैं तो आपके सीने पे सोती हूँ। उस वक्त हुसैन ने कहा था कि आज से तरतीब बदल गई, तुम माँ के सीने पे सोगी, असगर मेरे सीने पे सोगा। परवरदिगार इस शहीद का वास्ता, इस बुजुर्ग की माँ का वास्ता, हमारे नासूर बीमारी को शिफाए कामिला अता फरमाए। उन्होंने कष्ट नजात दिया। जिस अंदाज से ये फर्शयाज़ाए हुसैन बिश्ती परवरदिगार उनके बानियों को, शाह नजफ के इन मुंतज़िमीन को अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन शुहदा के सदक़े में इनकी मुश्किलात को सबका साया ता देर हमारे सर पे कायम, और जो जो इसमें काम में शरीक है मादर हुसैन का वास्ता, उनकी सही को बारगाह जनाब से परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और आके मेरे मुख्तार का तज़किरा सुन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो ये करबला के बच्चों के इम्तिहानों का वास्ता, इनको इम्तिहानात में कामयाबी वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जवान मातम कर रहे हैं, अली अकबर का मातम कर रहे हैं, शहजादा अली अकबर का वास्ता, उनकी जवानी को सलाम मरहूमीन की मजलिस का एहतमाम किया है, उनके पसमानगान, उनके मरहूमीन को परवरदिगार जवान जनाब सईदा में जगह पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाए, बीमारों को शिफाए कामिल हॉस्पिटल में है, शाही ज़ैदी बीमार है, और जो जो बीमार है परवरदिगार बीमारी करबला का वास्ता उन्हें शिफाए कामिल